خدا کا سلام ہو ہمارے نبی عطا صاحب، ہمارے نبی سورج صاحب اور دیگر نبی جہاں بھی پھیلے ہوئے ہیں، سب پر خدا کی عنایت ہو۔ تو میں حاضر ہو گیا ہوں، جب آپ چاہیں تو شروع کریں۔ جناب مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، خدا کے دل آدم اور اللہ کے باغ عدن، آج کے اس سوال و جواب کے پروگرام میں، ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب۔ جی حضور، ہمارے آج کے اس پروگرام کا پہلا سوال ہے، ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا انسانی روح کی ضروریات جسمانی ضروریات کے مشابہ ہوتی ہیں یا مختلف؟ یعنی کیا موت کے بعد کی زندگی میں ارواح کو کھانے پینے، نیند یا جنسی خواہشات وغیرہ کی طلب ہوتی ہے؟ جو ارواح دوزخ میں ہے ان کے روح کے اندر اتنے اندھیرے ہیں کہ انہیں اتنا بھاری کر دیا ہے کہ وہاں انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ ایک کیلا بھی لے تو وہ کیلے کے اپنے مالیکولز ہیں، اجزاء، تو وہ ایک جہنمی روح کو کھانے کے لیے ایک کیلا بعض اوقات کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، وہ کیلا ان کے نیچے نہیں جاتا۔ اس کے بعد درمیانی دنیا میں بھی، کیونکہ وہاں بھی روح میں اندھیرے اور کچھ روح کی شکل و صورت ٹھیک ہے، تو وہاں بھی یہ نظام ہے کھانے پینے کی۔ اس کے بعد نیورل ڈیمینشن جہاں پہ نور زیادہ ہے اور روح کے اندر اندھیرا کم ہے، تو جتنی نور کی کثرت ہوگی وہاں پھر فردوس میں چلی جاتی ہیں، تو ان کی غذا جو ہے وہ روحانی ہے، یعنی صبح و شام وہ روحانی غذا لیتے ہیں، یعنی کہ سچائی، خدا کی محبت اور ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر وہ چاہیں تو کوئی ارادہ کریں تو لاکھوں پھل، لاکھوں کھانے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ ذائقے کے طور پہ چاہیں تو یہ کر سکتی ہیں۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا ہم انسان خدا کو دن کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو اس دنیا کا کیا عالم ہوگا؟ کیا یہ دنیا خدا کے جلال سے تباہ نہ ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے اسلام میں رہ کر آج تک یہی سنا ہے کہ کوئی شخص خدا کا دیدار نہیں کر سکتا، اور قرآن میں بھی حضرت موسیٰ کا پہاڑ والا واقعہ درج ہے۔ جس موسیٰ کی بات کی ہے وہ موسیٰ تو اپنی کتاب میں خود ہی لکھتا ہے کہ میں 6 لاکھ لوگوں کو لے کے پہاڑ کے قریب پہنچا، اور جب وہ بجلی اور کڑنا کی آواز بلند ہوئی وہ تو بھاگ گئے، جو شیطانی روحیں تھی، ڈر لگا انہیں۔ لیکن 73 لوگ جس میں ہارون کے لخت جگر بھی تھے، یہ اندھیرے میں پہاڑ پہ چڑھے اور خدا کے قریب پہنچے۔ وہاں ایک دہتی آگ تھی چوٹی پر، اس آگ کے نور کے اندر وہ خدا کھڑا ہوا تھا، خدا کا روپ بھی دیکھا اور سجدہ بھی کیا۔ پھر موسیٰ تھوڑا سا آگے ہوا اور خدا نے اس سے باتیں بھی کی۔ تو موسیٰ تو اپنی کتاب میں خود لکھتا تھا قرآن کیا چیز ہے، یہ تو اترا ہے بہت 1000 سالوں کے بعد۔ تو موسیٰ نے اقرار کیا کہ میں نے اور 73 لوگوں نے خدا کا دیدار کیا۔ اب آتے ہیں اصل بات۔
میں نے خدا کو ہزاروں مرتبہ دن کی روشنی میں دیکھا، میرے بچوں نے بھی دیکھا، اور جو ہمارے انبیاء ہیں انہوں نے بھی دیکھا آنکھوں سے اس نور کو۔ تو خدا نے اپنے دیدار کے لیے محبت سے یہ دنیا بنائی، تو اپنے دیدار سے تباہ کرے گا؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ جاہلانہ خیال ہے۔ اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 دفعہ محمد نے خدا کو دیکھا، اور دل محمد نے جھوٹ نہیں دیکھا۔ اور صحابی انس ہیں، محمد صاحب خود راوی ہیں حدیث میں، کہ جب وہ پہنچے تو خدا نے سب پردے ہٹا دیے، کہا اے انس مجھے دیکھ، میں وہ خدا ہوں جس نے سب کچھ تخلیق کیا۔ تو اب تو دن کی روشنی میں وہ کہہ رہا ہے، ہزاروں لوگوں نے دن کی روشنی میں ہی دیکھا اس کو کشفی انداز میں۔ تو اگر سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ آنکھوں پہ بہت نور ہے، خدا کا نور تو خیر انگنت سورج سے بھی زیادہ ہے، لیکن اگر وہ چاند بن کر آئے پھر تو دیکھ سکتا ہے آدمی۔ تو یہ خام خیالی، یہ غلط فہمی ہے جو کتابوں میں ہے، اس کو درست کریں۔ جس کے بدلے لکھا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا جلوے سے، وہ تو اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ تو ہمیں چاہیے اب ایسی جاہلانہ سوچوں کو چھوڑ دیں، چاہے قرآن ہو یا کوئی کتاب ہو، وہ خدا کے دیدار کی بات کرتی ہے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، حضرت زاہد صاحب میں نے آپ کے کچھ ویڈیو دیکھے، آپ اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے کہ خدا اس دنیا کو انبیاء سے کیوں بھر دینا چاہتا ہے، جبکہ یہ دنیا تو فانی ہے اور یہاں آج تک کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ حضرت صاحب نے آپ کی تعلیمات بھیجی ہیں، ضرور پڑھوں گا تاکہ آپ کے نظریات کو اچھی طرح جان سکوں۔ اگر 1,48,000 نبی بھیج سکتا ہے، اسلام کم کہتا ہے، مجھے جو بتایا گیا ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ فانی دنیا ہے کیوں بھیجتا ہے اتنے نبی؟ اچھا یہ چکی میں پسے، تو اگر وہ 1,48,000 بھیج سکتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے تمہاری کتابوں میں کہ زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور تورات کہتی ہے جو بھی دعا کرے گا خدا واحد سے اس کا زندہ رشتہ ہوگا، تو ہمیں کیا تکلیف ہونی چاہیے کہ اگر وہ ساری انبیاء سے بھر دے؟ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب انبیاء سے زمین بھر جائے گی تو میرے عرفان سے زمین بھر جائے گی، دیدار الہی سے۔ اگلی ویڈیو میں انسان میری قدر و قیمت جان لے گا، اور ابھی تک یہ جو دل کے اندھے ہیں ان کے لیے موت آتی ہے اور ان کو کھینچ کے لے جاتی ہے اندھیروں میں۔ خدا کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو عرفان سے بھر جائے گی نور سے، انسان کامل جو خدا سے محبت کر چکا ہے اس کے حضور موت ہار جائے گی۔ وہ فیصلہ کرے گا، اور ہر بچے کو 100 سال کی زندگی دوں گا تاکہ وہ روحانیت میں ترقی کرے، اور اس 100 سال میں نہ وہ بیمار ہو، اور صحت مند ہی جائے، اور وہ بتائے گا کہ کس دن میں جا رہا ہوں۔ وہ فیصلہ کرے گا، موت نہیں۔ حادثات ختم ہو جائیں گے، بیڈ لک ختم ہو جائے گی، اور یہ دنیا جو ہے یہ محبت کرنے والوں کے نام ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے کہ یہ دنیا عباد الصالحین، کہیں کچھ، لیکن خدا نے جو انکشاف کیا ہے وہ تو فرشتوں کے ذریعے ہوا انکشاف، جو مجھ پہ کیا ہے، اس زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس فانی دنیا میں بھی اس کے عرفان سے بڑھ جائے تو ہمیں کیا کی تکلیف ہے؟ پھر یہ ہے کہ یہ اندھیرے سارے ختم ہو جائیں گے، اور یہ ظالم یہاں سے دفع ہو جائیں گے،
اور جو دوستوں کا سوچا ہی نہیں خدا نے، وہ بھی آہستہ آہستہ بھی روح کی دنیا میں ختم ہوں گی۔ جی شکریہ حضور۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، آپ نے خدا کی تصویر کو انسان نما چہرے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ مجھے یہ چہرہ بہت معصوم اور پیارا لگا، لیکن حیرانگی اس بات کی ہے کہ دنیا میں ایسے کئی چہرے اور بھی ہوں گے جو اس تصویر سے ملتے جلتے ہوں گے۔ کیا آپ اس تصویر کا مقصد بتا سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ہی اس تصویر کشی کے لیے کیوں کہا؟ اور کیا خدا اس تصویر والے روپ میں پہلے بھی کسی شخص سے ملا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہزاروں لوگوں نے خدا کا دیدار کیا، مشرق مغرب جنوب شمال، اور تصدیق کی یہی خدا ہے جس نے کہا تصویر بنا میری۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا تورات میں کہتا ہے میں نے انسان کو اپنی صورت شکل پہ پیدا کیا، تو کیا انسان بندر ہے، ہاتھی ہے، سانپ ہے؟ تو کہتا ہے میں نے اپنی صورت شکل پہ، اور سانپ بھی دیے اپنے اور اپنی صورت و شکل بھی دی۔ پھر قرآن میں بھی ہے کہ جب میں وہ خاکہ مکمل کر دوں، یہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اب خلیفہ کسی بندر کو تو نہیں بنا سکتا، وہ خلیفہ جو ہے وہ اس اصل مالک کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اگر خدا کا روپ ہے تو تورات کے اندر ایکٹوس میں اگر پوچھیں گے تو دکھا دیں گے، 6 لاکھ لوگوں کے سامنے وہ پہاڑ پہ اترا، 73 لوگ پہنچے وہاں، انہوں نے بنی اسرائیل کے خدا کو دیکھا، یوں ہی لکھا ہوا ہے، دیکھتی آگ تھی، اس کے اندر اس کا روپ تھا، صورت شکل۔ فرشتوں کے بھی روپ ہے، وہ روپ جو ہے شکل صورت وہ بھی ان کی بھی جنوں جیسی ہے، فرق محسوس ہوتا ہے انسان اور مخلوقات۔ تو اگر اس نے اپنا کوئی روپ لیا تو قیامت آ گئی، اس کو روپ کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کو تو پھر نور کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے یہ لیا اور یہ تصویر بنائی تو کہا کہ یہ آدم کی نافرمان اولاد جو ابھی تک ہے ان کے لیے نہیں ہے، یہ اے نئے آدم، اے نئے خدا کے، اے میرے دل، یہ تصویر آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ تو یہاں تو بچے بھی خدا سے تصویر ہٹ جاتی ہے اور باطلوں میں خدا کے روپ کو دیکھتے ہیں اور عجیب عجیب ان پر خدا مہربانیاں کر رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ عام چیز ہو گئی ہے۔ تو یہ روپ جو ہے یہ نئے آدم کو دیا گیا ہے اس کی اولاد کے لیے۔ جی حضور بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، پاکستان کے ملکی حالات کو دیکھ کر یوں لگ رہا ہے کہ کسی بھی وقت یہ بین الاقوامی سطح پہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور آئے دن سرحدی تنازعات بھی طول پکڑتے جا رہے ہیں، جیسا کہ افغانستان اور چمن کے راستے میں کئی اموات ہوئی ہیں اور بم شیل گرائے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو پاکستان کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ خدا کی ذات کہتی ہے میں کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک انہیں اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو۔ مطلب یہ کہ وہ پہلے کچھ قدم اٹھائیں۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے 70 سال سے اوپر آزادی یہ لے چکے ہیں کہ اوپر سے لے کر نیچے تک ظالم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سیاستدان جو ہے ان کی عقل کو گھن لگ گئی ہے اور سب بیماریوں کا یہی مرکز ہے۔ ان کی وجہ سے جو ظلم اور جو پاکستان پہ مصیبتیں ہیں، لیکن میں نے جب کہا نا نیچے تک، تو ایک عام شخص بھی اپنی دکان سے آگے گورنمنٹ کی جو آگے
پٹری شروع ہو جاتی ہے، اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے کہ رب ہمیں معاف کر دے، جیسے یونا نینوا کی قوم نے توبہ کی کہ ہم معافی یوں مانگتے ہیں، آئندہ ہم اپنی زندگی بدل دیں گے. مجھے تو پاکستان کے حالات بالکل صحیح نہیں لگتے. اور پھر یہی ایسے سیاستدان آ گئے ہیں کہ جب بھی داؤ چلتا ہے سب کچھ خالی کر دیتے ہیں. اور اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ حصے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ جو ظلم ہے جب نیچے والے سے شروع ہوتا ہے، ریڑھی والے سے، وہ بھی غبن کرے، بیچ والے بھی غبن کرے، اوپر والے بھی کریں، تو پھر ظلم کی بارش ان کو خود ہی غرق کر دیتی ہے. اب میں یہاں پہ آیا، میں نے دیکھا یہاں کوئی اسلام کی بات بھی نہیں کرتا ہے، اسلام ہے کیا، لیکن انہوں نے اصول مقرر کیے اپنے کہ ہم انہیں اصولوں پہ زندگی گزاریں گے. آپ یہاں کے کبھی پوچھے کسی سے، بھائی جو آپ دودھ میں خریدا ہے اس میں پانی کتنا ملا ہوا ہے، وہ آپ کی شکل دیکھے گا کہ آپ کہیں چاند سے آئے ہوئے ہیں. وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ دودھ میں پانی ملا ہوا. تو جب یہ چمکتے ہوئے اندھیرے نیچے سے اوپر تک ایسے ہو جائے اور ہر کوئی کہے کہ میں بے قصور ہوں، تو سمجھ لو کہ نہ اس سوسائٹی کی خیر نہ اس ملک کی خیر. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں زاہد علیہ السلام کے لیے ایک سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی بیماریاں ہیں جو لوگوں کی زندگیوں کو بہت متاثر کرتی ہیں، جیسے کہ اٹھرا وغیرہ، جس میں کئی خواتین کے اولاد ہوتی تو ہے اور چند ماہ بعد ان کے بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں. کیا یہ کسی طرح کی روحانی بندش ہوتی ہے کہ اولاد بالکل ہی نہ ہو یا پیدا ہو کر مر جائے؟ اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ آج سائنس بھی اس بات پر اتفاق کر چکی ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ پہلے دماغ کی الجھنوں میں جو مرکز ہے اعصاب کا، وہاں پہنچتی ہیں، پھر وہاں سے اعصاب پر پہنچتی ہیں، پھر مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں انسان کو. اب ہم آتے ہیں مذہبی تاریخ پر، یا تورات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جب تک آدم خدا کی رضا کے لیے سفر کر رہا تھا تو وہ خوشیوں اور بہار کے دن دیکھ رہا تھا. پھر اس نے نافرمانی کی اور ایک عورت کی خاطر وہ بگوڑا بھاگ گیا اور خدا کے مشن کو چھوڑ گیا. وہاں سے یہ دو چیزیں بیماریاں لگتی ہیں انسان کو، ساری مذہبی کتابیں کہتی ہیں: خوف، پریشانی، غم. اب یہ جو اعصاب پر آتی ہیں تو یہاں سے پورے اعصاب کو یہ نڈال کر دیتی ہے، زخمی کر دیتی ہیں. قرآن بھی کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم جو خدا والے ہیں ان کے خوف اور غم کو دور کر دیں گے. وہاں یہ دو چیزیں دور کر دیں، یہ جنت کی حالتیں ہیں. تو کوئی بندش نہیں ہے، سب جاہلانہ خیال ہے. اور خدا نے یہ بھی کہا، خدا نے مجھ سے بھی کہا، اور پرانے عہد نامے بھی پڑھ لیں، میری دنیا کے اندر کوئی بیماریاں نہیں ہوں گی. میری دنیا کے اندر 100 سال وہ بچہ صحت مند پیدا ہوگا اور وہ خود فیصلہ کرے گا 100 سال میں کہ کب روحانی ترقی کے بعد اس نے خدا کے پاس جانا ہے. 100 سال کی زندگی ہوگی اور وہ خود اپنے جسم کو چھوڑے گا. اور خدا نے کہا کہ موت ہار جائے گی، بیڈ لک ختم ہو جائے گی، میری دنیا میں عرفان سے نور سے بھر جائے گی.
نیا آسمان نئی زمین، اہل محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ جو اپنا ساری بیماری ہے، یہ جو ابا اماں ہیں تمہارے، انہوں نے نافرمانی کی، شیطان نے ان کو ننگا کر دیا، اور تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے قرآن میں، دیکھنا کہ کہیں وہ تمہیں بھی ننگا نہ کرتے ہیں۔ دیکھنا کیا، وہ ساری ننگے ہو گئے۔ اب جو نیا آدم ہے اس کو تو شیطان سلنڈر کر چکا ہے، سجدہ کیا۔ اس آدم کو کہا لم یکن من الساجدین، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ مجھے تو جنگل میں سجدہ کیا اس نے، میری محبت کو مان گیا۔ تو یہ نیا وقت ہے ایک انسانیت کے خاندان کا، اور اس نئے وقت میں یہ خدا کا زمانہ ہے، تو یہ فرق ہے۔ جی بہت شکریہ حضور۔ ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں جناب زاہد خان صاحب، کیا خدا ہر انسان سے ملنا اور ہم کلامی کرنا چاہتا ہے؟ کیا ایک عام شخص جس نے پوری زندگی اس بات سے ناواقفیت میں گزار دی ہو کہ خدا ملتا ہے یا نہیں، اور اسے مرنے کے بعد پتہ چلے کہ خدا کی ذات تو دکھائی دینے والی ذات تھی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، اور آخرت کی زندگی میں اس کا کیا انجام ہوگا؟ ہر شخص کو دل دیا ہے تو ہر شخص سے ملنا بھی چاہتا ہے۔ انبیاؤں کے کوئی دو دل نہیں تھے، سب کو ایک ہی ملا ہے دل، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں انسان کے جب قریب ہوتا ہوں تو یہ روحانی زندگی دل سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار سب نبی ہیں، چاہے وہ محمد ہو، عیسیٰ ہو یا کوئی اور۔ جس نے بھی راز الہی چھپائے اور شریعتیں سامنے رکھی اور یہ بتایا کہ یوں رہنا ہے ووں رہنا ہے، اصل راز الہی نہیں بتائے، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ جیسا کہ انجیل میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہے، میرے پاس جنت کے بہت سے راز الہی ہیں لیکن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، اور اگر انسانیت نہیں سمجھ پائے گی، ہو سکتا ہے یہودی نہ سمجھ پائے، آنے والی انسانیت تو سمجھے گی۔ اگر وہ بھی نہیں سمجھے گی تو تجھے مسیح بنا کے کیوں بھیجا گیا ہے؟ تجھے یہ عہدہ کیوں دیا گیا ہے کہ تو راز الہی بیان کر؟ اور خدا نے عیسیٰ کا گریبان پکڑ کے پوچھا روح کی دنیا میں، تو نے وہ راز الہی کیوں نہیں بیان کیے؟ تو وہاں سب گھگی ہو گئی۔ تو جو بھی راز الہی چھپائے وہ ذمہ دار ہے۔ ان سب نبیوں کو نیچے جانا پڑے گا جب تک ایک ایک شخص ان کی امت کا اوپر نہیں آ جاتا، یہ سب رگڑے میں آئیں گے۔ خدا کے راز الہی نہ بتانا کوئی، یہ تو اتنا بڑا جرم ہے خدا کی نگاہ میں اور انسانیت کی نگاہ میں۔ جی بہت شکریہ حضور۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں حضرت زاہد علیہ السلام سے سوال ہے کہ آپ نے ایسا کون سا بہترین کام سر انجام دیا جو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر آپ کو اپنا دل بنا دیا؟ میں نے بچپن سے اپنا دل پیش کیا خدا کے حضور، اس نے قبول کر لیا۔ انبیاؤں کی ہسٹری بھری پڑی ہے کہ ابراہیم ایک دل لے کر آیا تھا۔ اب یہ دیکھنا دل میں کتنی محبت ہے، اس کے دل کو بھی قبول کیا۔ جس کے دل میں کلیتاً جگہ خدا کے لیے ہوگی اور کسی غیر کے لیے نہیں ہوگی، وہ اتنا ہی قبول کرے گا۔ اور میں تو یہ کہہ چکا ہوں، جب انسان دل دے دیتا ہے تو وہ سب کچھ دے دیتا ہے، اپنا جیون بھی دے دیتا ہے، اپنا مال بھی دے دیتا ہے، اپنی شہرت، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے خدا کی ذات پر۔ اس کی سوچوں میں بھی خدا ہوتا ہے، اس کے شعور میں بھی خدا ہوتا ہے، اس کے ضمیر کے نور میں بھی وہ نورم نور ہو جاتا ہے، اس سے کسی کو زن نہیں پہنچ سکتی، وہاں بھی خدائی۔ وہ پورا دل جو ہے خالی کر کے خدا کو پیش کر دیتا ہے، اس کی روح میں بھی انوار آ جاتے ہیں خدا کے نور کے۔ تو یہ آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی ٹھیکہ میں نے نہیں لیا ہوا کہ میں ہی ہوں۔ میں نے تو کہا کہ
جو بنیاد میں نے قائم کی ہے، بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے اہل دل، بڑے بڑے مسیح، بڑے بڑے خدا کے اہل دل آئیں گے، تو ہم نے تو تنگ تھوڑی کی ہے، یہ زمین کشادہ کر دی ہے کہ جب خدا نے کہا کہ میرے عرفان، میرے نور الہی سے زمین بھر جائے گی تو مجھے کہیں کی تکلیف بھائی؟ تو یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حضور۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب آپ کی تعلیمات سے دل کو بہت سکون ملتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں انہیں پڑھتے پڑھتے ان واقعات میں پرواز کرتا جا رہا ہوں۔ بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں میں کفر تو نہیں کر رہا، لیکن دل میں ایک عجیب سا سرور رہتا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ دل میں ڈر دور ہو جائے، کیونکہ میں اور میرے جیسے ہم گنت لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہیں، مگر ہمارے اسلامی معاشرے نے انہیں دبا کر رکھ دیا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کیا غلط ہے اور کیا صحیح۔ یہی بات خدا نے کی تھی جو آپ نے کی ہے کہ اے مسیح الزمانہ، اے میرے دل، تیری کیا بات ہے کہ جب یہ تعلیمات جو ہیں جو پڑھیں گے وہ اتنے سکون میں غرق ہو جائیں گے کہ پرواز کرتے کرتے وہ میرے دامن میں آ بیٹھیں گے کہ سارے جہاں سے اچھا پیارا رب ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستاں ہمارا۔ آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اب دوسری بات کہ ڈر، یہ ڈر جو ہے یہ بالواسطہ یا براہ راست نبیوں نے ڈال دیا، نبی نہیں آ سکتا۔ ڈرو، ڈرا ڈرا کر ساری پھونک نکال دی اور امت کو پنجرے میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تو پیارے، خدا سے محبت میں بھی کوئی کفر ہوتا ہے؟ سب انبیاء کو قرآن پڑھ لو، تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، کہ اگر نبیوں نے میری تعلیمات نہ دی اور اپنے آپ کو درمیان میں بٹھایا تو میں ان کو بھی پکڑ لوں گا اور ان کا بھی وہ حال کروں گا، بلکہ شہرک پکڑ کے ان کی شہرک بھی کاٹ دوں گا، دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دوں گا ان کو۔ تو خدا سے محبت بھی کوئی ڈر ہے؟ یہ ڈر جو ہے یہ لاشعوری طور پر ان نبیوں نے ڈال دی ہے تاکہ یہ ہمارے غلام ہمارے پنجرے میں ہی رہیں۔ تو آپ اس ڈر کو دور کریں، دفع کریں اپنے آپ سے، اور اس سکون اور اس کے اندر محب پرواز ہو جائیں، لاپرواہ ہو کر۔ خدا کہتا ہے کہ میری محبت جب چھا جائے تو ہر بت جو ہے وہ ڈر کا گر جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس اسلامک معاشرے نے دبا کے نہیں رکھا، غلام بنا دیا ہے۔ یہی تورات والوں نے کیا تھا۔ اب ان کے آگے ان کی جزا ان کو یہ ملی کہ خدا ان سے ناراض ہو گیا روح کی دنیا میں تمام انبیاء سے، اور کہا تمہارے انبیاؤں کی، ان کی سب کے مذہبوں کی سب لپیٹ دی ہے۔ اب یہ نیا زمانہ شروع ہوتا ہے تو کوئی جگہ نہ دے، یہ لاشعوری ڈر کو اٹھا کے ٹوکری میں پھینک دیں۔ بڑے صوفی بھی نکل چکے تھے، پھر اسلامک معاشرے نے ان کو دبا دیا، ڈرا دیا، تو وہ ڈر میں آ کے اپنے پر کٹا کے خود ہی بیٹھ گئے۔ ورنہ ایسے زمانے بھی آئے ہیں کہ یہ کہہ بیٹھے کہ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، جب محبت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے نہ آدم کی اولاد رہتی ہے، نہ وہ ابراہیم کی فطرت، یہ راہ وہ راہ سب فنا ہو جاتی ہیں۔ در راہ فلاں ابن فلاں چیز میں سب جو راہیں ہیں وہ فنا ہو جاتی ہے، صرف ایک منزل سامنے آ جاتی ہے اور وہ خدا کی ہے جو ہمارا ابدی والدین ہے۔
بس وہ آ جاتی ہے منزل. تو اس ڈر کے بت کو گرائیں اور جان لیں کہ یہ سب انبیاء بشر تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، اور بہت سے کلام انہوں نے قرآن میں، تورات، انجیل میں اپنی حکمت کے تحت شامل کیے. اور ان کے جو باس تھے نا، جو ان پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرشتے تھے. یہاں خدا کا زمانہ ہے براہ راست. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ ہمارے آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے جی. حضور ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، زاد علیہ السلام، میں آپ کی عنایت اور دست شفقت سے میں خدا کے نور الہی کا دیدار کر چکا ہوں. بہت عرصہ سے کسی آپ جیسے کی ہی تلاش تھی. حضور میرا تعلق جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت گہرے طور پر رہا ہے، اور میں جماعت کے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو روحانی طور پر ہرگز مطمئن اور خوش نہیں ہیں. آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کی کیا رہنمائی کر سکتا ہوں تاکہ وہ مجھے نقصان بھی نہ پہنچائیں اور وہ بھی اس نعمت سے سرفراز ہو سکیں جو خدا نے آپ کے طفیل مجھے بخشی ہے. انبیاء سے ایک میثاق لیا گیا تھا روح کی دنیا میں. جب میرا زمانہ آئے، میرا نیا آسمان، نئی زمین، اور محبت الہی، عرفان الہی سے یہ زمین پہ میری منشا پوری ہو جائے، تو تم نیچے جانا اور مددگار ہونا اس کے، جسے میں مسیح الزمانہ بناؤں گا، اپنا دل کہوں گا. تو ایک تو یہ کہ غلام احمد قادیان، ان کے بیٹے محمود اور ان کے پوتے یہ مرزا طاہر احمد، یہ 3 لوگ اس میثاق پر بیعت کر چکے ہیں روح کی دنیا میں، اور انبیاء بھی کر چکے ہیں. تو اب عرض یہ ہے آپ سے، کیونکہ آپ آئے جماعت احمدیہ کی طرف سے، اب تبلیغ کا طریقہ یہ ہے، آپ یہ کہیں کہ حضور میں انگارہ بھی ہاتھ پہ لیتا ہوں لیکن دعا کریں کہ میرا ہاتھ نہ چلے. تو یہ کوئی منطق والی بات نہیں ہوئی. اب آپ کو خدا نے راہ دکھا دی ہے، آپ نے بہت سے مکاشفے کر لیے ہیں خدا کے، تو یہ جو مخالفت ہے، جماعت احمدیہ میں اور بڑے لوگ ہیں جو اس مشن میں داخل ہوئے. مثال کے طور پہ سید صاحب امریکہ یا ایمان صاحب کا ذکر کرتا ہوں. یہ آئے تو یہ ان کے لیڈر بھی تھے جماعت احمدیہ کے، ان کی واہ بھی بڑی تھی. پھر بڑھاپا آیا، پھر 10 سال پہلے میں نے متعلق سنا، پھر یہ اس جنگل کے نزدیک تھے جہاں مجھے دیدار ہوا. آخر بڑھاپے میں خدا کا دیدار ہوا تو سب کچھ چھوڑ کر یہ ایک انسانیت کے خاندان میں آ گئے. اب ان کو سب کچھ چھوڑ بیٹھے، اپنے بلکہ بیوی کیا سب تنگ آ گئے ان سے. لیکن یہ ظلمت جو ہے، یہ بوجھ برداشت کرنا پڑے گا. سب کچھ دباؤ کے باوجود، پہلے تو رینٹیں پتہ نہیں کیا کیا دینے کے لیے تیار تھے، اب بالکل مخالف ہو گئے ہیں. تو یہ تکلیف، یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں تھیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم نے خدا کی آواز کو سنا، یہاں تو خدا کا دیدار ہو رہا ہے، تو پھر آپ تیار ہو جائیں، ان کو بتائیں کہ خدا، اب یہ خدا کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اس نے راز الہی اپنے بیان کر دیے. اب یہ ایک انسانیت کا خاندان ہوگا، مذہب کی صف لپیٹتی رہی. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ کا کام ہے خوشخبری سنا دینا کہ یہ مسیح الزمانہ ہے، یہ خدا کے دل کا زمانہ ہے، اور آؤ یہاں پر زندہ خدا ملتا ہے ہر کسی کو. اور یہ کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اپنے رشتے توڑ لیں گے. تو یہ جو آئے ہیں ہمارے مشن میں، یہ بیچارے اکیلے ہی رہ گئے. ان کو کہا تھا کہ بعد میں آپ کو وہ جو رینٹ ملتی ہے وہ سب سے جان چھوڑی، اپنے مخالف ہو گئے، سب کچھ مخالف ہو گئے. لیکن انہوں نے خدا کو
انکار نہیں کیا. تو یہ تھوڑی بہت ہی اگر مصیبتیں ہم سہ بھی لیں خدا کے لیے تو آنے والی زندگی میں ہمیشہ وہ ہمیں ہر خوف اور غم سے دور کر دے گا. اور ایسی ایسی جنتیں ہیں کہ ایک نگاہ دیکھے کسی طرف تو ہزاروں سال گزر جائیں گے. تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو صبر کے ساتھ برداشت، استقامت کے ساتھ برداشت کرنا ہے. تو یہاں بہت سے لوگ کھڑے ہیں جو خدا کے لیے سب کچھ اپنا دے بیٹھے اور اکیلے رہ گئے. اچھا یہ پرانی دنیا خالی ہو جائے ان سے، تاکہ یہ تو کہہ سکیں خدا کو کہ ہم استقامت کے ساتھ تیرے حضور تھے اور مسیح زمانے کو یہ 3 وعدے دے بیٹھے تھے. تو کوشش کریں اور احتیاط سے، لیکن اگر احتیاط کے باوجود یہ لوگ مخالف ہو جائیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، اللہ کے دل، آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، آپ کی اس روحانی رہنمائی کا اور قیمتی وقت کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور تمام ممبران کا اور ہماری ایڈمٹ ٹیم اور برادر پیغمبر خدا سورج خان صاحب ہمارا اگلے ہفتے آپ کو اسی پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملیں گے. تب تک آپ سب پر خدا کی سلامتی. اطہر ہمارے نبی آپ پر اور سورج صاحب پر جو نبی ہے اور جو یورپ میں یا آگے یا پیچھے نبی ہے، ان سب پر میرا سلام ہو. اور وہ ہزاروں لوگ جو دیدار کر چکے ہیں خدا کا، کیونکہ دل سے جان لیں کہ اب یہ جو زمانہ شروع ہونے والا ہے یہ کوئی نیا زمانہ نہیں ہے. نبوتیں اس کے متعلق کہ خدا کی منشا پوری ہو جائے گی اور نیا انسان ہوگا. کیسا نیا انسان؟ نئی زمین تو بڑی ہنسی ہے. نیا انسان ہوگا جو زمین کے وارث اس کے محبت کرنے والے ہوں گے. تو یہ آگ لگاتے جاؤ محبت کی. اس سے یہ ہوگا کہ پرانی دنیا جو ہے نا شیطانی ظلم کی، یہ خاک میں مل جائے گی، اور یہ جو محبت کی آگ ہے اس سے دل روشن ہو جائیں گے. تو خدا نے چاہا تو پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. خدا کا سلام سب پر. خدا آپ پہ عنایت کرے. اطہر میں تو اس کا صلہ نہیں دے سکتا. ہاں ایک صلہ یہ دے سکتا ہوں کہ آخرت میں ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور خدا کی ذات بھی ہمارے ساتھ رہے گی. تو بڑے دل جہاں سے جو محنت کر کے آپ یہ ترجمہ کرتے جا رہے ہیں، یہ آنے والی انسانیت آپ کو یاد کرے گی اور آپ کے لیے دعائیں کریں گی کہ یہ وہ اطہر تھا جس نے ترجمہ کر کے لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں کو خدا سے ملا دیا تھا. تو ہمت مردہ مدد خدا، یہ ایک ایسی خوشبو ہے محبت کی. اب میں کیا کہوں، یہ جو آپ کتابوں کا ترجمہ کرتے جا رہے ہیں تو اس کا صلہ خدا آپ کو دے گا، اور وہ صلہ یہی ہے کہ ہم خدا کے حضور کٹھے رہیں گے. خدا حافظ.